حضرت مولانا محمد سلمان شاہی قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات اور مذاکرات سننے کے لیے دعوت حق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحا فخير فقدمونها وإن تك غير ذلك فشر تدعوا على أعقابكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، معزز دوستو بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے کچھ حالات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ کچھ واقعات کی روشنی میں آپ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام اور آپ کے زندگی کے آخری مراحل کو بیان کیا گیا، اور یہ وعدہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا حالات پیش آئے۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یہ عام انسانوں کی وصال کی طرح نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے تھے۔ عام انسانوں کی جوانی ان کی جوانی نہیں ہے، ان کی جوانی بھی بڑی نرالی ہے، ان کا بچپنا بھی بڑا نرالا ہے، ان کی زندگی بھی بڑی نرالی ہے، اور ان کی وفات بھی بڑی نرالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند دن پہلے کیا حالات تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں کن حالات سے دوچار ہوئے، وہ تمام آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ کچھ واقعات چھوٹ گئے تھے، اسی کو میں آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، اور کچھ حالات کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں کچھ بات کہی، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قطار و قطار انتہائی درد میں رونے لگی۔ اتنا روئی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے،
اور پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں کچھ بات کہی تو حضرت فاطمہ نے مسکرایا۔ اللہ کے نبی نے پہلے بات کہی تو خود روئیں اور اللہ کے نبی بھی روئے، اور جب دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کان میں کچھ کہا تو پھر حضرت فاطمہ بھی مسکرانے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حالات دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ گئے، ایک ہی وقت میں کبھی ہنس رہے ہیں کبھی رو رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ کان میں کیا گفتگو ہوئی کہ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ یہ رو بھی رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔ وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تو کہا کہ میں بالکل آخری مرحلے میں ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب میرے کان میں یہ کہا میں رونے لگی، اور پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی اے فاطمہ وہ تو ہے۔ اس بات پر میں مسکرانے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے خاندان میں جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے والی خاتون ہے وہ میں ہوں۔ اور ہوا بھی ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند ہی مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی و عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ تھا کہ چاند وہ آسمان سے نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس خواب کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ اس واقعے کو یاد رکھیں، میں چنندہ واقعات آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے حالات آپ کے سامنے واضح رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کے وصال سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی نے کان میں کچھ کہا جس کی وجہ سے زار و قطار روئی، اور پھر کچھ کہا تو مسکرانے لگی۔ تو امی عائشہ نے جب پوچھا کہا کہ میرے وصال کا وقت قریب ہے تو میں رونے لگی، اور میرے وصال کے بعد سب سے پہلے ملاقات مجھ سے جو میرے گھرانے میں کرے گا وہ تم ہوگی۔ جب اللہ کے نبی نے کہا تو میں ہنسنے لگی، خوشی کے مارے میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اور اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ یاد رکھیے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ تھا کہ آسمان سے چاند نکل کر حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہوتا ہے، اور یہ عجیب خواب امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے۔ جب میرے بھائی و عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کو صبح کے وقت میں جب صحت ملی، صحابہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی حالت کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تھوڑی سدھری تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کی صحت اب بدل رہی ہے، اب وہ بیماری سے صحت کی طرف آ رہے ہیں۔ اور مسجد میں جو ہمیشہ کے لیے 5 دن سے صحابہ کھوٹا گاٹ کے بیٹھ گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت میں سدھار آنے کی خبر سنی تو حضرات صحابہ کو اطمینان ہوا کہ چلو اللہ کے نبی کی صحت سدھر رہی ہے، اب ہم اپنے اپنے کام و کاج میں لگتے ہیں۔ سارے صحابہ اٹھ کر چلے گئے، کیونکہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کیا ہو رہی ہے؟ صحت یابی میں بدل رہی ہے، بیماری دور ہو رہی ہے اور صحت مل رہی ہے۔ تو حضرات صحابہ جو اللہ کے نبی کی بیماری کو لے کر پریشان تھے، کئی دنوں سے مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں جب اطمینان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کا، تو پھر وہ کیا ہو گئے؟ اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے گئے۔ اسی میں سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ وہ بھی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت کی حالت میں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ اے اللہ کے نبی، مدینے کے قریب میری بیوی رہتی ہے، اس کی باری تھی، لیکن آپ کی بیماری کی وجہ سے میں اس سے ملاقات نہیں کر سکا، اس کے حالات معلوم نہیں کر سکا، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں وہاں جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اب یہ اجازت لے کر جانے کے بعد
حضرت علی نے صحابہ سے جب کہا کہ اللہ کے نبی کی صحت بدل رہی ہے، اب وہ صحت کی طرف آ رہی ہے، بیماری دور ہو رہی ہے، تو میرے بھائیوں صحابہ چلے گئے، انہی صحابہ میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے چھوٹے تھے لیکن تھے چچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے فضل رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں کے تینوں یعنی حضرت عباس، حضرت فضل، حضرت عبداللہ اور حضرت علی، یہ چاروں کے چاروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے تھے۔ سب سے زیادہ خدمت کرنے والے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، جو عمر میں چھوٹے تھے لیکن رشتے میں کیا تھے؟ چچا لگتے تھے، بڑے تھے۔ حضرت علی نے صحابہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی ہو رہی ہے۔ صحابہ چلے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بھی چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی، میں نے اپنے خاندان کے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، میں نے لمبی زندگی پائی ہے، اپنے خاندان میں بزرگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خاندان قریش میں جو لوگ دنیا سے گئے ہیں ان کی آخری حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ وفات کے قریب ان کے چہرے دمکنے چمکنے لگتے ہیں۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج آخری دن ہے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا تھے اور خاندان کے بڑے بڑے بزرگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کے حالات سے واقف تھے۔ اب جب آدمی خاندان والا بڑا کوئی ہوتا ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے ہوں تو آخری حالتیں کیا ہوتی ہیں، سکرات میں کیسی ہوتی ہیں، سکرات سے پہلے کیا حالات ہوتے ہیں، وہ خاندانی اعتبار سے کچھ معلومات ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جو چمک نظر آ رہی ہے یہ خاندان قریش کے اس وقت نظر آتی ہے جو جن کے آخری مرحلے ہوتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی سے جب کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ اتنے میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اندر سے آواز دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک رک کر مسئلہ سمجھیے، جب آدمی مرض الوفات میں ہوتا ہے کہ آدمی کا وقت بالکل قریب ہے، دنیا سے جانے کا آثار نظر آ جاتے ہیں، تو اس وقت ہمارے یہاں بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ کیسے لٹایا جائے، کیسے سلایا جائے، پاؤں کدھر کیا جائے، سر کدھر کیا جائے، بڑا اختلافی مسئلہ۔ جس کے پاس دین کا ہتھیار ہوتا ہے، یعنی گھر کا جو بھی بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے مسئلہ ٹھوکنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ایسا سلاؤ، کوئی کہتا ہے ویسا سلاؤ۔ میرے بھائی، وہ مرض الوفات میں جو انسان مبتلا ہوتا ہے، جس پر سکرات آ جاتے ہیں، وہ حالات صاف ہو جائیں کہ اب یہ آخری مرحلے ہیں، تو اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا سر شمال کی جانب، پیر جنوب کے جانب، چہرہ قبلے کی جانب ہو۔ یہ وفات سے پہلے کے حالات بتا رہا ہوں۔ عام طور پر اس مسئلے میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے کہ جس وقت مر رہے ہوتے ہیں، انسان مر رہا ہوتا ہے، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی جاننے والا موجود نہیں ہوتا، گھر کے افراد ہوتے ہیں۔ اب اس حالت میں کیا کرنا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، اور لوگ اپنے اپنے سوچ کے مطابق، اپنے اپنے اٹکل کے حساب سے، اپنے اپنے دماغ کے حساب سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلے کی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی عالم ہوتا نہیں، جب مر جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کوئی مرے تب تک کوئی دوسرا مسئلہ اس کے بارے میں پوچھنے والا نہیں ملے گا۔ یہی تو حالات ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں جنازہ ہوا تو دل میں خیال آتا ہے کہ یہاں پر کیا مسئلہ ہے، کسی سے پوچھنا چاہیے، لیکن سوچتے ہیں کہ اب یہ کام پورا کر لیں، جب کام پورا ہو جائے گا مسئلہ معلوم کریں گے۔ جب کام پورا ہو گیا تو پھر اب کہتے ہیں کہ جب کام ہی پورا ہو گیا مسئلہ کیوں پوچھیں۔ پوری زندگی جہالت کے ساتھ ہی گزر جاتی ہے۔
تو اس مسئلے کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اور جب بھی ایسے حالات سے آپ کیا ہو سابقہ پڑے تو اس وقت ان مسائل کے تحت عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جب انسان مرض الوفات میں ہو، یعنی مرا نہیں ہے، مرنے کے بالکل قریب ہے، سکرات میں ہے، اور موت کے حالات صاف صاف نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت شمال کی جانب، کیونکہ ہندوستان میں مغرب کی طرف قبلہ ہے، مغرب کی طرف کیا ہے؟ قبلہ ہے، تو سر کو سرہانے کو کیا کرنا ہے؟ شمال کی جانب، پیروں کو جنوب کی جانب، اور چہرے کو قبلے کی جانب کر دیں اگر سہولت ہے۔ اگر یہ بھی سہولت نہیں ہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں پیروں کو قبلے کی طرف کر دیں اور چہرے کو تھوڑا تکیہ وغیرہ دے کر اونچا کر دیں، اور چہرہ کیسا ہو جائے؟ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس کے مشابہ ہو کافی ہے، قبلے کی طرف کرنا ضروری نہیں ہے، قبلے کی طرف نظر آ جائے کہ ان کا چہرہ کیا ہے؟ قبلے کی طرف ہے، بس کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ گردن توڑ کر کیا کیا جائے؟ قبلے کی طرف کی جائے۔ اب جب مر رہا ہوتا ہے انسان، اس وقت قریب میں بیٹھ کر تلقین کی جائے، لقینوا امواتکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو تلقین کرو کلمہ بالقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قریب بیٹھ کر زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھا جائے تاکہ وہ سن لے، تو ہو سکتا ہے اللہ کا فضل اس پر ہو جائے اور اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ آج لوگ دنیا بکتے بکتے، دنیا کماتے کماتے، دنیا کی بولتے بولتے دنیا سے جا رہے ہیں، کسی کو اپنی آخرت کی پڑی ہی نہیں ہے۔ اللہ تمام بری موتوں سے حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائی وہیوں، جب سرہانہ کیا کر دیا؟ قبلے کی طرف کر دیا، پاؤں کیا کر دیا؟ قبلے کی طرف کر دیا، یا پھر سہولت نہیں ہے تو پھر کیا کر دیا؟ شمال کی طرف سر کر دیا، جنوب کی طرف پیر کر دیا، اور چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیا، اور پھر قریب میں بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہے۔ جب موت ہو جائے، یعنی آدمی مر جائے، تو اب کیا ضروری نہیں ہے کہ جیسے سلایا گیا ویسے ہی سلایا رکھا جائے؟ اب سہولت کیسی ہے ویسے سلا لیں۔ مرنے سے پہلے یہ طریقہ ہے، سنت طریقہ، کہ آدمی کے پیر قبلے کی طرف ہوں، چہرہ تاکہ کیا ہو جائے؟ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو سرانہ شمال کی طرف، پاؤں جنوب کی طرف، اور چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ مرنے سے پہلے ہے۔ اب اگر وفات ہو گئی، اب یہاں اختلاف ہو جاتا، بھائی پاؤں ادھر کرنا سکتے، پاؤں ادھر کرنا سکتے۔ یہ مرنے سے پہلے کے مسائل تھے۔ جب انسان مر گیا تو اب میرے بھائی و عزیزوں، کوئی ضروری نہیں کہ اس کا چہرہ کیا کیا جائے؟ قبلے کی طرف ہی کیا جائے، اب یا پھر پیر قبلے ہی کی طرف کیا جائے۔ جیسے سہولت ہو ویسے سلایا جائے۔ اور میرے بھائی و عزیزوں، ہاتھ ناف پر رکھتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ہاتھ ناف پر رکھنا اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسے مکروہ کہا گیا کہ بالکل کیا کیا جائے؟ دونوں ہاتھوں کو سیدھے رکھا جائے اور انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے، اور چہرے کو بھی کیا کیا جائے؟ باندھ دیا جائے۔ یہ باندھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان جب مرتا ہے، جسم سے روح نکل جاتی ہے تو چہرہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں پھیلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے تاکہ دیکھنے والوں کو کیا نہ ہو؟ وحشت نہ ہو۔ اور بعض لوگ اتنے نیگیٹو سوچ کے ہوتے ہیں، چہرہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ اتنی غلط سوچ کے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ ہاں، البتہ چہرہ دیکھ کر کسی کو جنتی کہنے کی تو اجازت ہے، کیونکہ حسن الظن من حسن العبادہ، کہ نیک گمان رکھنا، اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے، لیکن کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کسی کے جنتی ہونے، کسی کی جہنمی ہونے سے میرے جنت و جہنم بننے کا کیا نہیں ہوگا؟ دار و مدار نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی و عزیزوں، اسلامی طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ کہاں رکھا جائے؟ سیدھے رکھا جائے۔ جس طرح میرے بھائی و عزیزوں، قیام کے وقت دونوں ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ قیام مطلب آدمی وہ قیام نہیں جو نماز کا ہے، یعنی آدمی کھڑا ہے تو دونوں ہاتھ اپنے پیر قریب میں رکھتا ہے۔ تو اسلامی طریقہ یہی ہے کہ انسان کے وفات کے بعد دونوں ہاتھ کیا کیے جائیں؟ اس کے رانوں کے قریب رکھے جائیں، دایاں
ہاتھ دائیں طرف، بایاں ہاتھ بائیں ران کی طرف رکھا جائے اور دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں عزیزوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد غسل سے پہلے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ قریب مردے کے بیٹھ کر زور سے تلاوت قرآن کی نہیں کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ پورا الٹا ہے، مرنے سے پہلے دنیا کے بکواس بکتے رہتی، اب جیسے ہی مر گیا قرآن لے کو بڑھیا کی۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان کی وفات کے بعد جب تک اسے غسل نہ دیا جائے، قریب میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ اگر قرآن پڑھنا ہی ہے دور بیٹھے، کیونکہ انسان کی جسم سے روح جیسے ہی نکلتی ہے جسم کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ جسم سے جیسے ہی روح نکلتی ہے جسم فوراً ناپاک ہو جاتا ہے، اسی لیے غسل دیا جاتا ہے۔ اب میرے بھائی عزیزو لوٹ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف۔ مسئلہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرے بھائی عزیزو مسائل کے ساتھ کوئی کام کرے نہ سمجھ کر تو کام صحیح ہوتا ہے اور ادھر ادھر کی پریشانیاں نہیں ہوتی۔ اب دیکھو، ہم عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں اور پورا کا پورا شہر جمع ہوتا ہے، جاتے ہیں عیدگاہ میدان کو اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں، پورے امت مسلمہ جمع ہوتی ہے اور جا کر عید کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آج تک کبھی بھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گا کہ عید کی نماز کے موقع پر پھتراؤ ہوا، عید کی نماز کے وقت غیروں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے مسائل ہمارے پاس ہیں، ان مسائل کے تحت کام کرتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اب باقی جو ہماری عیدیں ہیں ہم اپنی طرف سے شریعت میں لاگو کر دیے ہیں، چاہے وہ میلاد ہو، چاہے وہ محرم ہو، یہی پر پھتراؤ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ہمیں دین نے کوئی رہنمائی نہیں دی۔ رہنمائی کیوں نہیں دی؟ کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ دین میں داخل ہی نہیں ہے، تو دین نے بتایا ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اور جب مسائل نہیں ہیں تو ہم اپنی طرف سے جیسے چاہے کرتے ہیں، پھر دیکھو کیا حالات ہیں، ہر جگہ مسلمان پریشان ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اصل حقیقت یہی ہے کہ جب تک بندہ دین کا پابند ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جب بندہ دنیا کے سامنے، دنیا کی خواہشات کے سامنے پڑ جاتا ہے تو دنیا اور آخرت کی تمام مسائل و آفات اسے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جیسے ہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو خود امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، صبت علینا المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا دکھ ہم پر اس قدر بوجھ بن کے پڑا کہ اگر وہ بوجھ دن پر پڑتا تو دن رات میں بدل جاتا۔ اتنی زبردست مار، اتنا زبردست حادثہ اور اتنا زبردست دکھ بیک وقت اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے ہم پر آ پڑا کہ اگر وہ مسائل، وہ مصیبتیں روشن دن پر پڑتے تو وہ روشن دن ان مسائل کو برداشت نہ کر کے اندھیری رات میں بدل جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جب آئے تو مدینے کا ہر ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا مدینے کے ہر ذرے ذرے پر اندھیرا چھا گیا۔ یعنی اپنے دکھ کی تعبیر بیان کرتے ہیں، ہے نہیں؟ اچانک آدمی کو کوئی خبر سنے تو آنکھوں کے سامنے لائٹنگ ہو، سورج بھی اپنے پورے گھماسان گرمی کے ساتھ ہو، لیکن آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اچانک کوئی خبر دکھ کی ملے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور میں زمین کے اندر گڑھا جا رہا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ لا کر میرے سینے پر رکھ دیا گیا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرات صحابہ اپنے حالات کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی اعلان ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اتنے زبردست مسائل اور اتنا زبردست چوٹ ہم پر پڑی کہ ہمیں ہر ذرے ذرے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے روشنی نظر آ رہی تھی وہ روشنی اچانک اندھیرے میں بدل گئی،
اور اتنی بڑی مصیبت ہم پر آ گری، اگر وہ مصیبت یہ روشن دن پر پڑتا، وہ روشن کیا ہو جاتا؟ وہ روشن دن سیاہی میں، رات کی تاریکی میں بدل جاتا۔ میرے بھائیوں عزیزوں، حضرات صحابہ جمع ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں پر بیٹھ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بچوں کی طرح بہکے بہکی باتیں کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال لیے کہ اگر کوئی کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، زندگی بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے، زندگی جو ظاہری دنیا کی ہے وہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں اتنے میں صحابہ حیران پریشان، علماء نے لکھا ہے کہ زوال سے پہلے کا وقت تھا، قریب 10 ساڑھے 10 11 کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کی وفات ہو اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے تو اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی وصال ہوا، روح جسم سے نکلی تو میرا پورا حجرہ عطر سے معطر ہو گیا، ایسی زبردست خوشبو پھوٹی کہ میں نے ساری زندگی میں کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ اب خبر پہنچی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہ اپنی دوسری بیوی کے یہاں ملنے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ کوئی صحابی تلوار لیے کھڑا ہے، کوئی پاگلوں کی طرح دیواروں پر اپنا سر پٹک رہا ہے، اور کوئی پاگل کی طرح مجنون کی طرح اکیلا اکیلا بات کر رہا ہے، کوئی بدحواس ہے، کسی کو ہوش ہی نہیں۔ اب میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر سن کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے ہی اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا طبت حیا و طبت میتا، اے اللہ کے نبی آپ نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ موت آپ نے پائی۔ میرے بھائیوں جو آدمی زندگی پاک صاف گزارتا ہے اللہ تعالیٰ موت بھی اسے پاکی صفائی کی دیتے ہیں۔ ہم مرنا مدینے میں چاہتے ہیں، مرنا مکے میں چاہتے ہیں، مرنا سجدے میں چاہتے ہیں، مرنا نماز میں چاہتے ہیں، مرنا قرآن پڑھتے چاہتے ہیں، لیکن جیتے زندگی بازاروں میں ہے، جیتے زندگی نماز چھوڑ کر ہے، جیتی زندگی جیتے ہیں قرآن چھوڑ کر، جیتے زندگی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر۔ جو بندہ بازاروں میں جیے، مدینے کو مسجد کو آنے کی توفیق نہیں، وہ مدینے میں کیسے مرے گا؟ جو بندہ اللہ رسول کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے جیے، اسے سجدے میں موت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں کو ٹھکرا کر جو زندگی گزارے، اسے اللہ تعالیٰ پاکیزہ موت کیوں دیں گے؟ میرا سوال آپ سے ہے کہ کوئی اچھا مال خریدنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی پھٹا ہوا نوٹ نہ دو، اچھا مال چاہیے تو نوٹ بھی صاف ستھرا دو، حالانکہ پھٹا ہوا نوٹ اور جو سادہ بالکل نیا نویلا جو نوٹ ہے ان دونوں میں روپیے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بس ایک نوٹ پھٹا ہوا ہے اور ایک بالکل کیا ہے فریش ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں حضرت فریش مال دے رہا ہوں، فریش نوٹ دے کے لے جاؤ۔ میرے بھائیوں یہ غداری والی بغاوت والی زندگی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے اچھی موت ہم مانگ رہے ہیں تو پھر یہ میرے فارمولے کے خلاف ہے، خود میری سوچ کے خلاف ہے، میرے معاشرے کے خلاف ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی پیشانی پر بوسہ دے کے کہا طبت حیا و طبت میتا، اے اللہ کے نبی بڑی پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی آپ نے گزاری اور اسی حالت میں دنیا سے گئے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور ایک تاریخی جملہ کہا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا مطلب تھا
اب دین اسلام کی آگے کی منزلیں کیسے طے ہوں گی؟ اب آنے والے مسائل، آنے والی قومیں، آنے والے ملک جو اسلام کی طرف رغبت کے ساتھ آ رہے ہیں، انہیں کون سنبھالے گا؟ اس پریشانی کو لے کر صحابہ پریشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی کا وصال نہیں ہوا، موسیٰ سے کوہ طور پر موسیٰ گئے تھے، اللہ کے نبی عرش پر گئے ہیں، کوہ طور پر جا کر موسیٰ جیسے لوٹ آئے علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوٹ آئیں گے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور ایک زبردست تاریخی خطبہ دیا۔ اگر میرے بھائی عزیزوں اس تاریخی خطبے کو یاد رکھ لے انسان، خدا کی قسم زندگی کے ہر مرحلے میں کبھی توحید کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ یہاں وصال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے من کان یعبد محمدا فقد کان محمد مات۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فکان اللہ حی لا یموت، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائی و عزیزوں، توحید پرست کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ یہ ماتھا کسی کے سامنے نہ جھکے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، یا پھر ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو۔ یہاں تو نبی کی نفی کی جا رہی ہے۔ ومن کانوا یعبد محمدا، جو عبادت کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یاد رکھے فقد مات محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مر گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فکان اللہ حی لا یموت۔ اسی واقعے کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک وظیفہ ملا، اس وظیفے میں لکھا ہوا تھا اللہ حی قیوم لا ینام ولا یموت، اللہ حفیظ لطیف خبیر حی قیوم لا ینام ولا یموت۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کو بیان کیے گئے۔ اگر کوئی بندہ کسی پیپر پر یا کسی کاغذ پر لکھ کر کسی چیز پر رکھ دے تو وہ چیز نہ چوری ہوگی نہ گم ہوگی، کیونکہ اس چیز کی حفاظت کی نگرانی اب اللہ کے ذمہ ہو گئی، اس پر اللہ کا نام آ گیا، اب وہ چیز نہ گم ہوگی نہ چوری ہوگی۔ وظیفہ کیا ہے؟ کاغذ پر لکھنا ہے اللہ حفیظ لطیف خبیر حی قیوم لا ینام ولا یموت۔ بزرگان محترم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ جملہ کہا سارے صحابہ ہوش میں آ گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تلوار اٹھائے ہوئے کھڑا تھا، میری آنکھیں کھل گئی اور میں تلوار نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں قرآن پاک کی آیتیں بیان کی گئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ان آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہی ہیں، جبکہ ان سے پہلے بہت سے پیغمبر اور رسول آ کے چلے گئے ہیں۔ افإن مات، کیا وہ مر جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم چہرہ موڑ دو گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ تو اللہ نے صاف اعلان کیا ومن ينقلب على عقبيه، جو منہ موڑے گا فلن يضر الله شيئا، اللہ کا کچھ نہیں نقصان کرے گا۔ اللہ نے اپنی بے نیازگی کا اظہار اتنی زبردست انداز سے کیا، کہا کہ دین پر چلو گے تمہارا بنے گا، نہیں چلو گے میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ اسی کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا ساری انسانیت جبرائیل سے لے کر چونٹی تک سب اللہ کی نافرمانی پر اتر جائیں، اللہ کی بزرگی میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی، اور سارے جبرائیل سے لے کر چونٹی تک سب کے سب نیک بن جائیں، اللہ کی قدرت میں اضافہ ہوگا نہیں۔
کرو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان۔ اللہ نے یوں کہا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ میرے بھائیوں، سنت اور بدعت کی تعریف سمجھ لو۔ سنت دین کا نام ہے اور بدعت اپنی خواہشات کا نام ہے۔ صرف محبت کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی ضروری ہے۔ لوگ آج سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، اولیاء اللہ سے محبت کر لو، پھر اپنی مرضی جو چاہے کرو۔ یہ دین نہیں میرے بھائیوں۔ سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کا طریقہ۔ بدعت کہتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت لیکن اپنا طریقہ۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جمعہ کی نماز میں 3 رکعت پڑھا دوں، تسلیم کر لیں گے؟ وہی سورہ فاتحہ ہے، وہی صورتیں ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، وہی رکوع ہے، وہی تسبیحات ہیں، وہی سجدے ہیں، وہی التحیات ہے، سب کچھ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں عزیزوں، جو 1 رکعت اضافی ہے وہ میں نے محبت میں پڑھی، تسلیم کر لیں گے؟ کرے گا کوئی؟ ظہر کی 4 کی جگہ 5 پڑھ لیں، فجر کی 2 کی جگہ 3 پڑھ لیں، محبت میں، عشق میں۔ لوگ سمجھتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، کہتے محبت آ گئی تو اس کی محبت کی وجہ سے اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتا۔ میرے بھائی و عزیزوں، جیسے 2 رکعت، اگر 2 رکعت کے ساتھ میں نے تیسری رکعت پڑھ لی، اللہ کہتا ہے کہ تینوں رکعت قبول نہیں۔ وہ 1 رکعت جو میں اپنی طرف سے پڑھا وہ قبول نہیں، یہ تو سمجھ میں آتا، لیکن شروع کی 2 رکعت کیوں قبول نہیں؟ کہا کہ ہمارے تو صرف 2 ہیں، اپنی طرف سے تو نے 1 ملایا، وہ 3 کی بھی ضرورت نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول کی محبت میں نعرے مار رہے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی محبت میں ناچ رہے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن جاہل سمجھتا نہیں، محبت وہی قابل قبول ہے جو محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہو۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، جس میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے تھے، دنیا سے چلے گئے، جو ان کے پیچھے چلتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کہتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا نقصان ہوگا۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر آپ عربی گرامر سمجھیں گے تو فلن، یہ جو لن کا معنی بنتا ہے ہرگز کے معنی، ہرگز اللہ کا نقصان نہیں ہوگا۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا ہرگز نقصان نہیں ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ ان لوگوں کو قبول کرتا ہے جو شکر گزار ہیں، جتنا دیا اتنا لیا۔ بزرگان محترم، اب یہ خطبہ دینے کے بعد حضرات صحابہ سنبھل گئے، کہا کہ واقعتاً ہم تو دین کے تابع ہیں، اللہ کے فیصلوں کے تابع ہیں۔ اب سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، اب عمل شروع ہوا تجہیز و تدفین کا۔ ہر جگہ اختلاف ہوا کہ تدفین کیسے ہو، تجہیز کیسے ہو، غسل کیسے دیں، جنازہ کیسے پڑھیں، کہاں دفنائیں، ہر معاملے میں اختلاف ہوا۔ لیکن صحابہ کی یہ اعلیٰ صفت تھی، آج ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ جہاں کہا اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اپنے تمام خواہشات کو قربان کر کے اس حدیث کے سامنے اپنے آپ کو سرخم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر صحابہ میں اختلاف ہوا، دفنائیں کہاں؟ مہاجرین کہنے لگے اللہ کے نبی کی پیدائش مکے میں ہے، مکے میں دفنائیں گے۔ انصار نے کہا کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، مدینے میں دفنائیں گے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، مسجد اقصی بیت المقدس میں دفنائیں گے کیونکہ انبیاء کی قبریں وہاں پر ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ مدینے میں دفنائیں گے تو دفنائیں کہاں؟ جنت البقیع میں دفنائیں گے یا الگ قبر بنائیں؟ اختلاف ہوا صحابہ کے درمیان، کوئی کہتا ہے مکے میں، کوئی کہتا ہے مدینے میں، کوئی کہتا ہے بیت المقدس میں، کوئی کہتا ہے جنت البقیع میں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا یہ جو اختلاف تھا معمولی اختلاف نہیں تھا، بہت بڑا اختلاف کہ مکے میں دفنائیں گے، مہاجرین کا کہنا،
انصار کا کہنا مدینے میں دفنائیں گے، اور اپنے دلائل سامنے موجود ہیں کہ یہ دلیل اللہ کے نبی مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں دفنائیں گے، اور صحابہ انصار کہنے نہیں، اللہ کے نبی مکہ چھوڑ دیے، مدینے میں دفنائیں گے، کسی نے کہا نہیں بیت المقدس میں دفنائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نبی کی موت وہیں ہوتی ہے، نبی کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ یہ حدیث سنے تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ آج میرے بھائی وہیوں حدیثیں سناؤ، قرآن کی آیتیں سناؤ، عبرت کے واقعات سناؤ، پھر بھی کہتا ہے کہ حضرت کیا تو راستہ نکالو بیچ میں سے، کرتا اس کی قبر میں سے نکالنا راستہ۔ صحابہ اتنا بڑا اختلاف، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی گئی، اس حدیث کی بنا پر تمام صحابہ جو بیت المقدس کی بات کر رہے تھے، مکے کی بات کر رہے تھے، مدینے کی بات کر رہے تھے، مدینے میں جنت البقیع کی بات کر رہے تھے، جیسے ہی سنا کہ نبی کی موت وہیں ہوتی ہے جہاں اسے دفنانا ہوتا ہے، اس حدیث کے سامنے سب کے سب صحابہ خاموش ہو گئے، کہا کہ جیسے آپ نے سنا اس پر عمل ہوگا۔ میرے بھائیوں عزیزوں، آپ کو واقعہ بیان کیا تھا شروع میں، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند اللہ کے نبی کے حجرے میں، حضرت امی عائشہ کے حجرے میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، کہا اے عائشہ تو نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند نکل کر تمہارے کمرے میں آ جاتا ہے، یہ وہی چاند ہے جو تم نے پرسوں پہلے دیکھا تھا، وہ خواب آج سچ ہو رہا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے تھے، اسی چارپائی کو ہٹا کر وہیں پر نیچے کیا کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ اب دفن ہونے سے پہلے اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے، کپڑوں کے ساتھ دیا جائے یا پھر کپڑے نکال کر دیا جائے، یعنی جو کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے نکال دیں یا اسی کے ساتھ دیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کا غسل اسی کپڑے میں دیا جاتا ہے جس کپڑے میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ حدیث سامنے آئی، فوراً سر خم ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان چار صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اب غسل کے بعد اختلاف ہوا جنازہ کون پڑھائے۔ صحابہ کہنے لگے کون پڑھائے اللہ کے نبی کا جنازہ، کون امام بنے گا، کون مقتدی بنے گا، کس کی مجال ہے کہ وہ آگے بڑھ کر امام بنے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں، حضر میں، بیماری میں، صحت میں، ہر مقام پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ رہا ہے، بلکہ اپنی وفات سے 2 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب بٹھا کے کہا صحابہ لوگوں میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے سوائے سیدنا ابوبکر کے، اس کا حق میں ادا نہیں کر سکا، قیامت کے دن اللہ اس کا حق ادا کرے گا۔ اب جنازے میں اختلاف ہوا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ غسل دے کر کفن پہنا کر مجھے چھوڑ دینا، میرا جنازہ سب سے پہلے جبرائیل پڑھیں گے، پھر اسرائیل پڑھیں گے، پھر میکائیل پڑھیں گے، پھر اسرافیل پڑھیں گے، پھر فرشتے پڑھیں گے، پھر پھر میرا گھرانہ پڑھے گا، پھر میرے گھر کی عورتیں پڑھیں گی، اور پھر تمام صحابہ پڑھیں گے۔ 30,000 صحابہ نے الگ الگ نماز جنازہ پڑھی، اور حجرہ اتنا چھوٹا کہ بیک وقت 10 آدمی کھڑے ہو سکتے تھے۔ آج بھی وہ حجرہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر ہے، وہی کمرہ ہے۔ 10 صحابہ نے 30,000 صحابہ 10 کر کے نماز جنازہ پڑھی، اور یہ اختلاف ہوا کہ جنازے میں کیا پڑھا جائے۔ عام جنازوں کی طرح اللہ کے نبی کا جنازہ نہیں کہ میری مغفرت کی مجھے ضرورت ہے، آپ کی مغفرت کی ضرورت آپ کو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں،
ان کی مغفرت کی کون دعا کرے گا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں صرف درود و سلام ہوگا۔ صحابہ رکعت باندھتے، درود و سلام پڑھتے، سلام پھیرتے باہر آ جاتے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، جنازے کی نماز رشتہ دار پڑھانا افضل ہے۔ باپ مرا تو بیٹا پڑھائے، بیٹا مرے تو باپ پڑھائے، کیونکہ اس کے دل اور اس کے دماغ اور اس کے درد میں جو اثر ہوتا ہے وہ کسی امام کے پڑھانے سے بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بہتر ہے انگوٹھا چھاپ پڑھانے سے امام صاحب پڑھائے۔ انگوٹھا چھاپ پڑھانے سے تو بہتر ہے کون پڑھا لے؟ کم از کم بورڈ دیکھو پڑھ لے تو حضرت، اتنی تو ملتی انگلش، کیا بولتی حضرت مجھے اتنا تو انگلش آتا، بورڈ دیکھو پڑھ لے تو، یا کم از کم کون تو بولے تو سمجھ جا تو حضرت کہتا انگلش، کنڑا بول لے تو حضرت زبردست بول لے تو کہتا، پڑھنا بھی آتا کہتا۔ میرے بھائی عزیزوں، آج مسلمان باپ کی جنازے کی نماز پڑھانا نہیں آتا، بولتا انگلش ذرا سمجھ لیتا ہوں، بورڈ ہم پڑھ لیتا ہوں، اور اسے کمال سمجھتا باپ کی جنازے کی نماز پڑھانے آیا تو بھی پرواہ نہیں پڑھانے آیا تو بھی پرواہ نہیں، انگلش آگا تو سمجھ جاتا بہت بڑا میں پڑھا لکھا۔ میرے بھائیوں، انگلش، کنڑا، یہ جتنے بھی زبانیں ہیں یہ صرف ہنر ہے، ہنر، یہ علم نہیں ہے۔ یہ کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جس سے خدا کی شناخت ہوتی ہے، خدا کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے ہنر ہیں پیسہ کمانے کے۔ سیکھو، کوئی بری بات نہیں ہے، سیکھو، لیکن کم از کم باپ کا جنازہ تو پڑھ لو، اتنا تو دین آ جائے۔ باپ کو غسل دے دیں، اتنا تو دین آ جائے۔ باپ کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اتروں، اتنی تو ہمت ہو۔ کانگا تھا وہ قبرستان پاؤں دھویا کہ ریت تھی، کئی کو اسرائیل پیچھے آ جاتے ہیں کہ اسے سمجھتے۔ قبرستان گئے تو ہاتھاں پاؤں دھو کو اندر آ، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ وہ ہاتھ پیر دھو کے اندر آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ گھر پر کوا پکارے تو کون گھوم رہا؟ فرشتہ، موت کا فرشتہ گھوم رہا۔ قبرستان جا کو آئے، ہاتھ پاؤں نہیں دھوئے، ساتھ میں موت لے کے آ جاتی۔ یہ غیر سمجھتی، یہ غیر ہی نہیں سمجھتے بلکہ آج کا مسلمان بھی سمجھتا۔ قبرستان جا کو آئے تو ہاتھ پاؤں دھونا، لیکن نہیں دھو کو آئے تو ساتھ میں کسے لے آتی؟ اسرائیل کو انویٹیشن کارڈ دے کو ایسا کہتے حضرت۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائی اور عزیزوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین میں اختلاف ہوا، تجہیز میں اختلاف ہوا، جنازے میں اختلاف ہوا، ہر مقام پر اختلاف ہوا، لیکن جیسے صحابہ نے قرآن اور حدیث کی بات سنی، صحابہ اپنے خواہشات کو قربان کر دی۔ آج ہمیں بھی یہی چاہیے، ہزار چاہے دل کہ میں ناچوں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث سامنے آئی، گانا حرام ہے، میں رک جاؤں، یہی مسلمان ہے۔ ہزار دل چاہے، ہزار میرے اندر عشق ابلے، ادھکتے رہتا ہے عشق میں، ایسا عشق جس پر ناچ رہا انہیں، اسے ناز ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ ابھی قریب میں بنگلور میں ایک مولانا بیان کیے گانوں کے حرام ہونے پر۔ میرے بھائی و عزیزوں، یہاں بیٹھ کر جب بات ہوتی ہے نا، امت کے حالات دیکھ کر اندر سے بسا اوقات جذبات آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے پڑھی ہے، دیکھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، ہم نے کتابی شکل میں دیکھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بھائی محنت کر کے پیسے اکٹھے کیا، آپ کے والد محنت کر کے پیسے اکٹھے کیے، اور ان کی اولاد پیسے اڑائے تو دوست کی محنت کو یاد کر کے، باپ کی محنت کو یاد کر کے، بھائی کی محنت کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ باپ اتنی محنت سے کمایا، اولاد کیا کر رہی ہے؟ اسے اڑا رہی ہے خواہشات میں۔ کبھی کبھی دوست کے تکلیفوں کو یاد کر کے رونا بھی آ جاتا ہے، اور جذبات میں آ کر آدمی بے قابو ہو کر سامنے والے کو بددعا بھی دے دیتا ہے۔ اللہ غارت کرے اس سے اولاد کسی بھی نہ کو، بولتی نہیں بولتے۔ میرے بھائی و عزیزوں، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، علماء کے درد کو قوم سمجھتی نہیں۔
علماء کی تکلیف کو سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ علماء صرف تنخواہوں پر عبادت کر رہے ہیں، تنخواہوں پر امامت کر رہے ہیں، تنخواہ لے لے مسئلہ ختم نہیں۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا میں جتنا بیمار ہونے کی وجہ سے ایک ماں تڑپتی ہے، اگر کوئی حق پرست عالم ہے امت کے حالات کو دیکھ کر اس کا بھی دل کھولتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر جائیں لیکن امت کو صحیح راستے پر لانے، غلط کام سے بچانے۔ کبھی جذبات میں اس کے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو ٹھیس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مولانا جذبے میں آ کر، جذبات میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شریعت کو اجاڑ کر، برباد کر کے، پامال کر کے جو قوم جی رہی ہے، ان حالات کو دیکھ کر جذبے میں آ کر کچھ الفاظ بول دیے، پورے عاشقان جمع ہو گئے۔ ان سے توبہ کرانا رہے، ان سے کیا کرانا؟ توبہ کرانا۔ کچھ تو وہ عاشق تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں انہیں کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ذرا امت کے حالات کو دیکھ کر کبھی تو رونا پیدا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کے بعد امت جس راستے پر چل رہی ہے، خدا کی قسم دل روتا ہے۔ جذبات میں آ کر کچھ الفاظ ایسے بولنے پڑتے ہیں کہ چاہے ہماری جگہ چلے جائے، چاہے لوگ ہمیں گالی پک دیں، لیکن کم از کم یہ لوگ سدھر تو جائیں۔ باپ اپنی اولاد کو مارتا ہے، کیا خواہش ہوتی ہے باپ کو مارنے کی؟ کبھی کبھی گھر سے باہر نکال دیتا ہے، کیا خواہش ہوتی ہے؟ نہیں۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ میں بچے کے حق میں ویلن بن جاؤں لیکن میرا بچہ ہیرو بن جائے۔ یہی تو ہوتا ہے مطلب۔ میرے بھائیوں عزیزوں، امت کے علماء جو حق پرست ہیں، حق کو جانتے ہیں، کبھی جذبات میں اگر کچھ بولتے ہیں اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ ہمیں بد دعائیں دے دیں لیکن کم از کم انہیں صحیح راستہ تو مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، جس دن کو یاد کر کے آج کا مسلمان ناچتا ہے۔ قریب میں ایران میں ایک شادی ہوئی، اس شادی میں بہت دھوم دھام سے سجایا گیا اور کچھ غلطی ہوئی، آگ نکلی، شامیانہ کو لگا اور شامیانہ گر گیا، تقریباً 90% لوگ مر گئے، جس میں دلہن کے ماں باپ بھی تھے، دلہن کے 4 بھائی بھی تھے، دلہے کے ماں باپ تھے، دلہے کے رشتہ دار تھے۔ 97 جنازے ایک دن۔ اور شادی کے دن جب ان سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ کی شادی کی خوشی کا کیا حال ہے، کہنے لگے کہ شادی ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہا ہے۔ جس گھر میں 90% جنازے ہوں اسے کیا شادی یاد رہے گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے جو میلاد کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں، کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اسی دن اللہ کے نبی کا وصال ہوا تھا؟ اب اس میں بھی کیا ہمارے غلطیاں ہیں مسلمانوں کے۔ اب جتنے بھی شمگا میں حالات کشیدہ ہوئے اس میں کس کی غلطی بولے تو میں صاف بول دوں مسلمانوں کی غلطی ہے، مسلمانوں کی غلطی ہے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ٹیپو سلطان کی لگانے کی؟ سیرت تو ٹیپو سلطان کی بنا نہیں سکے۔ اورنگزیب کی فوٹو لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیرت تو اورنگزیب کی بنا نہیں سکے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جس دن حکومت کرتے تھے اس دن انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ میوزک حرام ہے، اور جس علاقے پر میری حکومت ہے وہاں میوزک نہیں بجے گا۔ اور میرے بھائیوں، جو لوگ میوزک کو پسند کرتے تھے وہ لوگ اسٹرائک کے طور پر میوزک کے سارے آلات کو جنازے میں رکھ کر لے گئے، یہ بتانے کے لیے آج میوزک کیا ہو گیا؟ مر گیا ہے۔ اسٹرائک کرنے کا طریقہ آتا نہیں، پانی کا کاویری کا مسئلہ آیا تو چپ چپ کے کلاس سو گیا، پیاسا تڑپ رہا سو، اسٹرائک کر رہا سو انہیں۔ اب یہ جو میوزک پسند کرنے والے تھے وہ اسٹرائک کرے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خلاف، سارے جنازے کے اندر میوزک کے کیا رکھ کر؟ آلات رکھ کر، چیزیں رکھ کر۔ اب میں پوچھتا ہوں، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ میوزک کو حرام سمجھتے تھے، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ میوزک کو حرام سمجھتے تھے، تو کون سی میلاد منا رہا؟ ٹیپو کی میلاد منا رہا، اورنگزیب کی میلاد منا رہا، یہ محمد رسول اللہ کی میلاد منا رہا؟ امت کشیدہ، امت کے حالات، کتنے نوجوان پریشان ہیں، معلوم نہیں تمہیں
کہ حالات خراب ہیں، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اگرچہ تم حق پر ہو کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں، پھر بھی کیوں اچھلتے ہو؟ کیا ضرورت تھی ناچنے کی؟ کیا ضرورت تھی گانے کی؟ میرے بھائیوں میں پوچھتا ہوں کیا ضرورت تھی اتنے پیسے خرچ کرنے کی جہاں 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے، ثواب تو ہے ہی نہیں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں، اب اٹھاؤ نقصان۔ جب امت کے علماء یہ کہتے ہیں تو پھر ناراضگی ہوتی ہے، پھر جب پیندے گرم ہوتے ہیں تب سمجھ میں آتی ہے بات۔ کریکٹر مولانا بولے تھے تو سن لیتے تو آج پیندے گرم نہیں ہوتے تھے، مار مار کو سجا ڈالیں۔ اب سمجھ میں آ رہی بات، کانوں سے جب سنی بات سمجھ میں نہیں آئی، جب سر پر بات سمجھائی گئی تو سمجھ میں نہیں آئی، جب میرے بھائیوں عزیزوں جہاں تھبکنا تھبکے تب بات سمجھ میں آئی۔ ٹھوکر کھانے کے بعد نیچے دیکھو چلنا کو سمجھ میں آیا کیا فائدہ؟ وہ 1 سال ہی یاد رکھتی ہیں، سو آئندہ سال دیکھو پھر وہ چھال۔ انگریز کتے کی دم کو کہاں رکھا تھا؟ نل میں رکھا تھا لوہے کی، شاید ٹھیک ہو جائے گی، جیسے ہی نل سے نکالا تو تھوڑی دیر یوں رہی، پھر کیا ہو گئی؟ پھر بنگی ہو گئی۔ میرے بھائیوں عزیزوں جو کام شریعت نے بتائی ہے اس پر چلو گے تو رتی برابر نہ تمہیں نقصان ہوگا نہ کسی اور کو نقصان ہوگا، کسی کو تکلیف نہیں۔ اور میرے بھائیوں عزیزوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں اختلاف ہوا، تجہیز میں اختلاف ہوا، نماز جنازہ میں اختلاف ہوا، سارے اختلاف کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال اطمینان کے ساتھ ہوئے۔ اور کیونکہ صحابہ قرآن و حدیث کے سامنے اپنی دم ہلاتے نہیں تھے۔ آج میرے بھائیوں عزیزوں ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں۔ جنازے کی نماز میں آج بدعات کیا ہیں؟ اگر کسی کے گھر میں کوئی مر جائے تو طریقہ یہ ہے کہ اس کے گھر کو کھانا بھیجا جائے۔ آج یہ سنت مٹ رہی ہے، زبردست دعوت چل رہی ہے۔ ارے بھائی دعوت تو کہاں پر ہوتی ہے؟ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے۔ وفات ہو جائے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جعفر کے گھر کھانا پہنچاؤ، اس لیے کہ وہ غم میں ہیں، اور کہا کہ 1 دن مکمل 24 گھنٹوں کا کھانا ہمیں 3 وقت کھاتی تو 3 وقت کا کھانا کسی میت کے گھر کو بھیجنا یہ مسنون طریقہ ہے، کیونکہ وہ غم میں ہیں۔ دفن کر کو آئی کہ نہیں ہستی نہ چڑھا کو دھو کو بیٹھ کو لیتے رہتی، بولتا نمک کھا رہا ہے، سالنا پکا ہے، سالنا، ارے سمجھ میں نہیں آ رہا تو انسان ہی کیا؟ کسی کی جنازے میں آ کر کھا رہا اور کھانے میں عیب لگا رہا۔ ایک تو میرے بھائیوں اس سنت کو زندہ کریں، پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ دار ہے، قریب میں ہیں تو کھانا بھیجیں، چاہے وہ قبول کریں یا نہ قبول کریں، کم از کم ہماری سنت جو ہماری طرف سے ذمہ ہے وہ زندہ ہو جائے۔ آج وفات میت کے گھر میں کیا ہو رہی؟ دعوتیں ہو رہی، اور دفنہ کو آپ کو انہیں پام پکایا تو کسے جو دور سے آپ وہیں انہیں باجو گھر والا کھا کو کیٹلی بھی لے لے تھا ڈال ڈالو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آخرکار سینس کہنے کی چیز، حساسیت امت مسلمہ میں کیوں ختم ہو رہی؟ میرے بھائیوں سب سے زیادہ نرم مزاج کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، لیکن آج مسلمانوں کا مزاج سخت ہو گیا۔ جنازے میں تو رہو، قبرستان میں تو بھی رہو، اور جنازے کی میت کے گھر میں کھا رہے ہو، بس میری خواہش کسی بھی طریقے سے پوری ہو، کھانا اچھا مل جائے، بیٹھنے سہولت ہو جائے، وقت پر چائے مل جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ 2-3 مسئلے ہیں، بیٹھیں گے تو بیان کریں گے، بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں جب جنازے کو لے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو، بلا وجہ 3 دن 4 دن رکھلے کو بیٹھو نہ دو، جلدی پوری جتنا جلدی ہو سکے۔ کئی کو اللہ کے نبی خود حدیث میں بیان فرمایا اسرعوا بالجنازہ فإن تک خیر فإن تک صالحۃ، اگر وہ نیک ہے فخیر، وہ تو بھلا انسان ہے، بھلائی ہے، فقدموها الیہ، جلدی اسے کیا کرو؟ بھلائی کی طرف بھیج دو۔ وإن تک غیر ذلک، اگر وہ بھلا نہیں ہے فشر، وہ تو مصیبت ہے، فوضعوها علی اعقابکم، اپنی گردنوں سے اٹھا کر پھینک دو۔ جنازوں میں جلدی کرو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں تاخیر ہوئی، لیکن سنت یہی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے اسے کیا کر دیا جائے؟ فوراً غسل دے کر، تجہیز دے کر جلدی کیا کیا جائے؟ رخصت کیا جائے، دنیا سے کیا کر دیا جائے؟ آخرت کی طرف جب اس کا سفر ہو گیا تو شروع کر دیا جائے۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ سمجھیے، عورتوں کا جنازہ مردہ کو دیکھتے رہتی، مردوں کا جنازہ عورتیں دیکھتے رہتی، یہ کیا بیماری ہے؟ یہ ایک عورت وہ مر جائے، شوہر اسے چھو نہیں سکتا، شوہر اسے چھو نہیں سکتا، شوہر کا حکم، کون مریض ہو جھنک رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہے، تجھے کیا ضرورت ہے جھانکنے کی؟ رشتہ داری کے نام پر زندگی تھی تو کوئی نہیں دیکھا، مر گئے تو کفن ہٹا کو دیکھ رہے، ارے دیکھنے کی ضرورت زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کی ضرورت نہیں زندگی دیکھنے کی۔ عورتوں کے جنازے، مردوں کے جنازے کون دیکھے کون نہ دیکھے، یہ مسائل ہیں۔ ہر عورت کو نہ دیکھیں، اپنی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے تو بھی دیکھنے کی اجازت ہے، چھونے کی اجازت بیوی کو بھی نہیں ہے۔ اتنا تو سمجھے کہ اگر کسی کے گھر میں جنازہ ہے، میت ہے، تو سب سے پہلے معلوم کرے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ مرد ہے تو مرد دیکھے، عورتوں کو نہ دکھائیں۔ حفاظت فرمائے، عورت مر جائے تو سب بھی ہٹا کو دیکھتے رہتی۔ میرے بھائیوں، جس طرح زندگی میں زندہ رہتے ہوئے عورت کو نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، موت کے بعد بھی نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔ جو مرد عورتوں کو دیکھتا ہے اس کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، وہ منافق کہلاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بھی مسائل ہیں، کم از کم 10 مسائل آپ لوگوں کے سامنے آج مجھے بیان کرنا تھا۔ 3 مسائل پر بات مکمل ہو گئی۔ اللہ اگر زندگی دے گا تو اگلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے وہ تمام 7 مسائل جو اس وقت اختلافی مسائل ہیں، امت کے اندر رواج پکڑ گئی ہیں، ختم نہیں ہو رہی، اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔